صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا فتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ پروردگار اپنے بندوں کو فرماتا ہے، اور کوئی نصیب والا ہے اس بات پر ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان ہے جو اللہ پروردگار کے ایمان پر ایمان لانا ہے۔ باقی ہمارا اپنا ایمان، آپ کا اپنا ایمان جو آپ اللہ نبی رسول پر لاتے ہیں، جس کی آپ اقرار اور تصدیق کرتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں جو ہوں وہی میرا ایمان ہے، اور جو اللہ کا نبی ہے، اللہ اکبر، جو وہ ہیں ان کے اوپر، ان کے ایمان پر ایمان لانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب دنیا میں آنے والا دنیا میں ایمان کی حقیقت، رحمت، محبت پا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ پاک کے بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے جو ضائع نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو اپنی حقیقت کو نہیں پاتا، دنیا میں آیا ضرور ہے، دنیا سے جاتا ضرور ہے کہ یہ ہو کر رہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو بس جانا نہیں ہے، جانے والا کہے کہ میں جانے والا ہوں، آیا نہیں۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر جو ہیں وہی رہتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو ضائع برباد کرتا ہے وہ نفس ہمارا ہے، جو اپنے آپ کو ضائع برباد کر چکا ہے وہ شیطان ہے۔ سین اور شین دو ہے نا، سین ہے ایک، یہ نفس ہے جسے ہمارا نفس ہم کہتے ہیں۔ سین کے بعد شین ہے، یہ شیطان ہے۔ ایک ہو چکا ہے، ایک اپنے آپ کو کرتا ہے جب وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ شیطان نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا، انکار کر دیا تو شیطان ہو گیا، اور جب کسی نے اللہ کے بندے کے آ جانے کے بعد، وہ تو ہو چکا نا، پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندے کے آ جانے کے بعد جس نے اللہ کے بندے کی تعلیم کو نہیں مانا وہ نفس ہمارا ہو گیا۔ دونوں نے اپنے آپ کو ضائع برباد کیا ہے۔ سعاد صادق ہے، ولدالین، یہ دعات گمراہی ہے۔ قسمت والا تو وہ ہے نا جو صادق ہے، سچا ہے۔ سچا تو اللہ کا نبی ہے، حق تو اللہ کا نبی ہے، جو وہ کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اپنا اقرار، اپنی تصدیق اپنی جگہ پر میری ہے، میرا عمل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حقیقت، رحمت، محبت میں ایمان جو اللہ پاک، اللہ کا نبی کہتا وہ ہے۔ ہم اسی پر تو ایمان لائے ہیں، اس کو بھول گئے ہیں۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان اپنے کو تو یاد رکھا ہے۔ قالو بلار، جو میں رب کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، اور تم نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب، وہ کدھر گیا؟ نماز میں دھیان ادھر رکھنا، ادھر رکھنا، ادھر رکھنا۔ اللہ کا بندہ کہتا وہ یعنی اللہ، اس کی طرف دھیان کدھر رکھو؟ اس کی طرف بھی تو دھیان رکھنا ہے، دھیان اس کی طرف ہو، سارے دھیان بنانے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، اپنے زانوں پر دھیان رکھنا، اپنے سجدے کی جگہ پہ دھیان رکھنا، اپنے رکوع پر دھیان رکھنا، یہ تو حکمی دھیان ہے، علمی دھیان، حبی دھیان، جس میں مومن سارا کچھ یہ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارا کچھ اسی لیے تو کرتا ہے، وہ ہے اللہ۔ تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟
یہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ پورا پروگرام عاجز نے اتنی بار اس کو رپیٹ کیا، دوستوں کے دل میں یہ ہو سکتا خیال بھی پیدا ہوتا ہو سائیں یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ سین شین کا ذکر ضروری ہے نا، اس کے بعد سواد آتا ہے، دعاد آتا ہے۔ یہی تو دو باتیں ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضائع ہونے سے بچایا ہے، اللہ پروردگار نے ہمیں ضائع ہونے سے بچایا۔ امی جان ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام میرے سرتاج، کہ آپ مجھے ریگستان بیابان میں اللہ کے حکم میں چھوڑے جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کے حکم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا شیطان مردود، وہ تو لعنتی ہو گیا، اور جس نے اللہ کے بندے کے آ جانے کے بعد اللہ کے بندے کی تعلیم سنت اتباع کا انکار کر دیا، وہ بھی ضائع برباد ہو گیا۔ کامیاب تو وہی ہوا نا جس نے سنت اور رسم کے اندر فرق کر ڈالا۔ سنت حکمی تعلیم ہے، جب وہی نازل ہوتی ہے تب اللہ کے نبی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر وہی حکم کی نازل نہیں ہوتی تو جو پہلے تعلیم دی ہوتی ہے آپ اس کے متعلق ذکر فرماتے۔ جو پہلے حکم آ گیا ہے، جب اس حکم کی تعلیم قیامت تک اللہ کے نبی ہمیں دیتے رہتے ہیں، نبی رسول کے نائبین دیتے رہتے ہیں، تو جو حکم پہلے آ گیا ہے اور جو ہو گیا ہے اس کے بارے میں ہے، اور جو ابھی حکم آیا نہیں، ابھی ہوا نہیں، اس کے بارے میں تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ضائع برباد اپنے آپ کو وہ کرتا ہے جو اللہ کا حکم آیا ہے، اس کا جو حکم ہے تعلیم ہے اسے نہیں بجا لاتا، اور جو بھی حکم آیا ہی نہیں ہے مینوں آ بھی ڈارا، مینوں وہ بھی ڈارا، ابھی بات ہی کچھ نہیں ہوئی۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور دھوکہ نفس ہمارا کو دینے والا اس کا گرو شیطان ہے۔ یہ ولدالین، یہ دونوں گمراہ ہیں، ورنہ گمراہ میں اور آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ گمراہ نہیں ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جیسے ہی ہدایت یافتہ کو ہدایت ملتی ہے تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس لیے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، جنتی جنتی ہو جاتے ہیں، جہنمی جہنمی ہو جاتے ہیں۔ غیر اللہ کا حکم غیر ہے، غیر حکم کی تعلیم غیر ہے، یہ دونوں غیر ہیں۔ جس نے غیر کی راہ اختیار کی ہے ولدالین، یہ گمراہ ہیں، اور مغضوب اس پر اللہ کا غضب ہے۔ رسم کیا ہے، سنت کیا ہے، اتباع کیا ہے، اور غیر اتباع یہ کیا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو جانتا ہے ضائع برباد ہونے سے بچ جاتا ہے، ورنہ کوئی ضائع برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا، کہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ضائع برباد ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ضائع برباد اس لیے ہو رہا ہوتا ہے اس نے اللہ کے حکم کو اور حکم کی تعلیم نبی رسول کی اتباع کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام میرے سرتاج، کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں آپ مجھے ریگستان بیابان جنگلستان میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا ہاں، اللہ کا حکم بھی اور یہ حکم کی تعلیم ہے جو مجھے اللہ نے بتائی ہے، ایسے ایسے کرو۔ فرمایا پھر مجھے میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جس نے حکم چھوڑ دیا یہ وہ ہے کہ جو موجود ہے چیز اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ حکم یہ غریب ہے، حکم یہ امیر ہے، حکم یہ باپ ہے،
حکم یہ بیٹا اولاد ہے، جو حکم ہے وہ ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ ہے، یہ جو ہے اللہ کا حکم اس کو چھوڑ دینے والا نفس کی پیروی کرتا ہے۔ ابھی امیر ہے نہیں، ہے غریب، ابھی غریب ہے نہیں، ابھی ہے امیر، ابھی بڑا ہے نہیں، ہے چھوٹا، ابھی چھوٹا ہے، ابھی بابا نہیں ہے۔ تو نے کیا کیا؟ تو نے نفس کو مان لیا۔ نفس تو دو کام کرتا ہے، اس کے علاوہ تو نفس ہمارا اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، یا حکم کی تعلیم جو ہے اس کو نہیں مانتا۔ مانتا کیا ہے؟ جو ہے ہی نہیں، ایک چیز ہے ہی نہیں، نفس اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور شیطان جو ہے اس نے نفس کو اپنے پیچھے لگا لیا، وہ کیا لانتی ہے، اور جس کو اس نے پیچھے لگایا وہ کیا ہے؟ نفس ہمارا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو تو مانتا نہیں۔ مانتا تو جو اللہ نے اسے بنایا ہے وہ کہتا میں وہ ہوں، مرد بنایا ہے تو مرد ہوتا، عورت بنایا ہے تو عورت ہوتا، جنس کیوں بدلتا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ تصویر کیوں بناتا ہے؟ ضرورت ہے سمجھانا ہے کسی کو، بتانا ہے کسی کو، ٹھیک ہے تصویر بنا، جائز ہے۔ اور اگر حکم تو حکم میں تو تصویر ہے ہی نہیں، تو ہے حکم میں، تو بنانا ہے ہی نہیں، تو ہے جو بنا رہا ہے۔ جدھر تو ہے ادھر اللہ پروردگار تجھے قبول کرتا ہے اور تجھے حکم دیتا ہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر۔ جب تو اللہ کا حکم مانتا ہے تب مومن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فتح بیونی، جب تو حکم مانتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اور جب حکم کی تعلیم کو تو اپنا لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو محبوب ہو جاتا ہے۔ نفس شیطان کو نظر انداز اگر کسی نے کیا ہے تو مجھے بتائیے میں اور تو کون ہیں؟ میں اور تو اپنا پتہ نفس سے ہی تو جانتے ہیں۔ جب نفس اپنی معرفت پا جاتا ہے، معرفت کوئی آسمان سے تھوڑی آتی ہے کہ سائیں جی آسمان سے معرفت میرے پر اتار دو، پاگل ہو گئے ہوں۔ اللہ پروردگار نے تجھے جب پیدا کیا ہے تو تجھے اندھیرا دیا ہے، جہالت دی ہے، تجھے یہ پتہ بتا دیا ہے کہ تجھے کچھ نہیں آتا، میں علم دیتا ہوں، اس لیے فتح بیونی کیا کرنا؟ تعلیم حاصل کرنا۔ پھر بتایا تعلیم کس چیز کی حاصل کرنا؟ دو ہی چیزیں میں عرض کرتا رہا، تعلیم میرے حکم کی حاصل کرنا، میں وہی بھیجوں گا، میں کہوں گا نماز پڑھو، میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو باتیں کریں گے، دو سے تیسری بات نہیں کریں گے۔ پہلی بات جو کریں گے حکم کی کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ نمبر ایک حکم کی بات کریں، نمبر دو حکم کی تعلیم دیں گے۔ بس معلم ہے نا، مزکی ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تزکیہ سے تمہیں دو چیزیں ملیں گی، ایک تمہیں اپنی معرفت نفس کی پاکی اور صفائی مل جائے گی، اور ایک اس میں تمہیں اللہ کا نبی اور اللہ کے بندے مل جائیں گے۔ کوئی پاپڑ بیلنے نہیں پڑتے، بس سین اور شین کو سمجھنا پڑتا ہے۔ سین رسم ہے، شین اس رسم کی طرف دعوت دینے والا شیطان ہے۔ شیطان نے اپنے مرید جب بنائے تو انہیں اللہ پروردگار نے حزب الشیطان کہا ہے، شیطانی جماعت ہے، شیطانی ٹولہ ہے۔ اور صادق وَكُونُوا مَعَ صادقین، سچے بندوں نے اللہ پروردگار اللہ کے بندوں کی محبت میں جکڑ دیا ہے، اور یہ محبت نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی
تعلیم کے صدقے ہے. تعلیم میں علم ہوتا ہے، اور علم پتہ کس کا ہوتا؟ محبت کا علم ہوتا ہے. کہیں چونٹی کا علم ہے، کہیں گھوڑے پنگوڑے کا علم ہے، کہیں جاٹ کھاٹ کا علم ہے. یہ سب غیر ہیں، اللہ کوئی نہیں ہے اس میں. کہیں میرا علم ہے کہ مینوں ہون دا پتہ لگا ہے، کہیں آپ کا علم ہے مینوں ہون دی سمجھ لگی ہے. کہیں نفس کی معرفت ہے، کہیں قلب کی معرفت ہے، کہیں روح کی معرفت ہے، کہیں ذات صفات افعال کی معرفت ہے. یہ سارے علم ہی ہیں. یہ سارے علم جتنے بھی ہیں یہ اللہ پروردگار کی طرف سے ہیں. دین بھی علم ہی ہے، لیکن یہ دین اللہ کی ذات صفات افعال اللہ کے بندوں کی تعلیم کا علم ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فرق ہے. جسے اللہ ملا ہے اسے سب ملا ہے، جسے اللہ کا بندہ ملا ہے اسے سب ملا ہے. کیوں؟ اللہ پروردگار کا علم جو ہے حکم میں دیا جاتا ہے، اور حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے. اور جسے اللہ کا علم حاصل نہیں ہے اسے کیا حاصل ہے؟ چونٹی کا علم حاصل ہے، کیڑے مکوڑے کا علم حاصل ہے، کدو بینگن کا علم حاصل ہے، روٹی پانی کا علم حاصل ہے. زیادہ سے زیادہ علم کیا حاصل ہے؟ اولاد پیدا کرنے کا علم حاصل ہے. وہ تو فطری ہے، فطرت کا پتہ ہے بس تجھے. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کیا ہے؟ سنت اللہ، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کی سنت کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ بھیجتا ہے. وہی اللہ نے اپنی رضا، اپنا علم، اپنی محبت، اپنا ساتھ دینے کے لیے وہی کی تعلیم دی ہے. فرمایا فتابعونی، کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تعلیم کو اپنا لو. یحببکم اللہ، پھر دیکھنا اللہ پروردگار تمہیں جو علم دے گا وہ میری محبت کا علم ہوگا. اللہ اکبر. میرے نبی رسول علیہ السلام کی محبت کا علم ہوگا، ماں باپ کی محبت کا علم ہوگا، اللہ کے بندے کی محبت کا علم ہوگا. یہی تو چار نعمتیں ہیں جن کو یہ حاصل ہیں. قسم خدا کی گھر بیٹھے ان کو حاصل ہوتی ہیں. اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. ہم میں کوئی اس قابل نہیں ہے. یہ سب اللہ نبی رسول کی مہربانی ہے. یہ اللہ کے بندوں کی شفقت رحمت ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ہمارے لیے رحمت بنا کر ہدیتاً تحفتاً ہمیں ملے ہیں، دیا ہے. رسم کیا ہے؟ جس نے حکم چھوڑ دیا، اونچے سے اونچا علم بھی اختیار کر لیا. یہ پی آئی ڈی جو ہے یہ غیر کی پی آئی ڈی ہے. کیا کرے گا اس کو؟ یہ یہاں ہی رہ جائے گی. کتبہ لگا دیا جائے گا، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، ایم ایس سی، ایم اے، پی آئی ڈی، کتبہ لگا دیا جائے. اور کیا ہے؟ جانے والا جو گیا ہے اصل یہ ہے، یہ میرا معجزہ ہے، یہ میری کرامت ہے، یہ میرا یہ ہے، یہ میرا وہ ہے. یہ سب اللہ پروردگار نے دیا ہے. یہ انہیں دیا گیا. ہمیں کیا دیا گیا؟ ہمیں وہ دیے گئے ہیں. اللہ دیا ہے. اللہ نے اپنا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے ہیں، ہمیں ماں باپ دیے ہیں. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ میرے ماں باپ ہیں تیرے نہیں ہیں. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہمیں کہ یہ اللہ پروردگار میرا تیرا نہیں ہے. نہیں، ان کے ساتھ نہیں لگا سکتا کوئی. کیوں؟ یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں نا چیزیں. جو اللہ عطا کر دیتا ہے کوئی کہہ کے دکھائے نہیں. الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی زندگی میں رسم اختیار کی ہے، یہ وہ ہے جس نے اللہ پروردگار کے بندے کی تعلیم کو چھوڑ دیا. حکم نہیں ہم کہیں گے. حکم پر سارے ہی مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے تو انہیں مسلمان کہتے ہیں. جنہوں نے اللہ کے بندے کی تعلیم سنت کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم میں پڑ گیا. رسم اذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. حقیقت، رحمت، محبت جو اللہ پروردگار ہمیں بیان دیتا ہے، اللہ اکبر، فرمان دیتا ہے، وہ ایک ہی ہے. فتابعونی،
کہ رسم اختیار نہ کرنا. رسم اختیار کرنے والا اپنی زندگی ضائع اور برباد کرتا ہے. کوئی اس کا والی وارث نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ اللہ پروردگار نے اسے زندگی جو بخشی ہے وہ حلال بخشی ہے. جب یہ اپنی زندگی کا سانس روکتا ہے، اپنا گلا دباتا ہے، تو اللہ سے یہ دعا کیا مانگتا ہے؟ اللہ مجھے حلال زندگی دینا. اور یہ حلال مانگنے والا اپنی زندگی کو پھر حرام کیوں کرتا ہے؟ رسم میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کھائیں پئیں سوئیں جاگیں سارا کچھ کریں اور کریں رسم میں؟ کیا سنت میں نہیں ہم کر سکتے؟ کیا تعلیم میں نہیں کر سکتے؟ بس جس نے اس بات کو جانا یہ وہ ہے کہ جو اللہ پروردگار کی زندگی رحمت والی اختیار کرتا ہے، اور لعنت والی زندگی اس نے اختیار کی ہے کہ جو اللہ پروردگار کا حکم موجود ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، کڑی ہوئی ہی نہیں ہے، لڑکی ہوئی ہی نہیں ہے، لڑکی کی سوچ میں پڑ گیا ہے کہ یہ نہ ہو جائے. لڑکا ہوا ہی نہیں ہے، یہ لڑکے کی سوچ میں پڑ گیا ہے کہ ہو جائے گا تو ایسے ایسے کروں گا، اور یہ ہو گئی تو ایسے ایسے منہ دینا پڑے گا. پتہ نہیں کیا ہو گیا تجھے. جو تو ہے، جو اللہ کا حکم ہو گیا تو وہ ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے دو ہی تو باتیں کی تھی. ایک جب حکم آ گیا تھا اس کی بات کی تھی، اور جو حکم آ گیا تھا اس کی تعلیم کی بات کی تھی. دوسری تو بات ہی نہیں آپ نے کی. یہی دو باتیں ہوئی تھیں. یہی مومن کی پہچان ہے کہ بھائی جہاد کا اعلان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جہاد کریں. اور اگر جہاد کا اعلان نہیں ہوا، یار کہیں جہاد کا اعلان نہ ہو جائے. اگر ہو گیا تو میں ایسے ایسے کر دوں گا. اگر ہو گیا، اگر مگر اگر ہے بتا تو کدھر ہے یہ مجھے بتا دو. پاگل ہو گئے، وہ رسموں میں پڑ گئے ہو. اللہ کا حکم بڑا ہے یار، کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ اگر مگر اگر ہے بتا تو کدھر ہے. ایک چیز ہے ہی نہیں، اس میں تو شیطان نے الجھا دیا ہے، اور جو چیز موجود ہے اسے ہمیں ضائع برباد کر دیا، غفلت میں ڈال دیا. ابھی بیٹھے ہم ایک کام کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اور جو حکم آیا ہی نہیں ہے ابھی تک اور اس کے پیچھے لگ جائیں. کہ یہ گمراہی نہیں ہے، یہ ضلالت نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے. اسے رسم کہا گیا ہے. اور رسم میں پڑھنے والا شیطان کی پیروی میں گمراہ ہوتا ہے. رسم میں جب پڑھا تو یہ نفس کی گمراہی ہے. اور جب نفس کی گمراہی سے آگے بڑے گمراہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ یہ میں نہیں وسوسہ ڈالا تھا، یہ سین میری طرف سے ہی تھا، وسوسہ میں نہیں ڈالا تھا. اللہ کا حکم تو موجود تھا، وسوسہ ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھا نہیں پاگل لوگ، مینٹل لوگ جب آ کے بات کرتے ہیں کہتے ہیں سائیں وسوسے آئے چلے جاتے. وسوسہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا اللہ کے حکم میں نماز ادا ہوئی ہے ہم نے اور آپ نے دونوں نے نماز پڑھی ہے، سناؤ اللہ کا حکم مانا ہے کہ نہیں مانا؟ کہا مانا ہے. تو میں نے کہا تم حکم مان کر وسوسہ ہے ہی نہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بتاؤ نا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ جو تو کر رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے، اور جس کو تو مان رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے، اور تو اس کے پیچھے لگا میں تجھے سمجھانے بیٹھ جاؤں. اور پائی سات سلام، میرے کو کچھ نہیں ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ نے سارا کچھ تو بتایا ہوا ہے، صرف فرق اتنا ہی ہے کہ شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، اور تو اللہ کے بندے کی تعلیم نہیں سنتا، نہیں مانتا. تو اپنے وسوسوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے. نہ تیرا وسوسہ ہے اور نہ تیری پدی کا شوربہ ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ کہتا ہے لا الہ، کوئی نہیں ہے، میرا حکم ہی ہے. جب اللہ کہتا ہے کوئی چیز وہ تو ہو جاتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر کوئی مانتا ہے، دشمن بھی مانتا ہے، دوست بھی مانتا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے، وہ موجود ہے، اور جو تو کہتا ہے وہ وسوسہ وہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیے نا، جو موجود ہے اس کو تو مانتا نہیں ہو. کس کو مانتا ہے؟ نفس کو.
کس کو مانتا ہے؟ وسوسے کو. گواہ ہے نا، گمراہ ہے نا. وہ کون ہے؟ وہ کوئی ہے؟ وسوسہ وہ کون ہے؟ وہ غیب ہے نا. وہ غیب کو ہی وہ کہتے ہیں نا، تھرڈ پرسن غیب ہی ہے نا، یہ ہے ہی نہیں. وہ یہ سین ہی تو ہے جو نفس کو لے کے بیٹھ گیا ہے. یہ شیطان ہی تو ہے جو نفس کو لاڈو پیار میں اپنا بنا رہا ہے. لاڈو رسم اختیار کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پروردگار کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے. ایک انکار میں چھوڑ دیتا ہے، ایک حکم کی تعلیم میں چھوڑ دیتا ہے. جس نے حکم کی تعلیم میں چھوڑا ہے اس نے اللہ کے بندے کو چھوڑ دیا ہے. اور فرمایا فاتبعونی، ایک کام کرنا، قیامت تک سارے شیطان نہیں ہوں گے. اکثر شیطان کا کہنا ماننے والے ہو سکتے ہیں، شیطان کوئی نہیں ہوگا، شیطان ایک ہی ہے. ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، نہ بھولنا، فاتبعونی، اللہ کے بندے کی تعلیم کو نہ چھوڑنا. قسم خدا کی شیطان ہے نا، اللہ کے بندے کی تعلیم کو اپنا لینا، یہ شیطان نہ رہے. یہ لعنتی ہے ہی اس لیے لعنتی کس نے اللہ کے بندے کے ساتھ بغض کیا ہے. اس نے اللہ کے بندے کے ساتھ بغض کیا. اللہ کو مانتا ہے، یہ آج بھی مانتا ہے، کل بھی مانتا تھا. جب عذاب میں جائے گا نا تب مانے گا. ماننے سے پہلے کہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں. آج دنیا دیکھے کہ تجھے ماننے والا جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ بھی کہا ہاں. دنیا دیکھے کہ مجھے ماننے والا جہنم میں جاتا ہے، جو میرے بندے کو نہیں مانتا وہ مجھے کب مانتا ہے؟ وہ مجھے کب مانتا ہے؟ اسے کیا پتا اللہ کو ماننا کتنا بڑا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ تو رحمت للعالمین ہی ہے، اللہ کا بندہ ہی ہے جو اللہ کے ماننے سے اللہ پروردگار کو منوا سکتا ہے، اور کوئی نہیں منوا سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے اسی لیے میں نے اپنے بندے کا علم بلند کیا ہے، ذکر بلند کیا ہے. بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، رسم نہیں چھوڑتے. رسم اس کی چھوٹی ہے جس نے اللہ کے بندے کو مانا ہے. دیکھ لیجئے صحابہ کرام نے اللہ کے بندے کو مانا، پہلی امتوں نے جميع جتنی بھی آئیں اللہ کے بندے کو مانا. اور جس نے اللہ کے بندے کو نہیں مانا وہی شیطان کا پیروکار ٹھہرا نا. بڑی اونچی اونچی کتابیں پڑھ کے ہمیں سناتے، کتابیں پڑھنے سے کبھی علم ہوتا ہے؟ کبھی نہیں علم ہوتا. علم معلم سے ہوتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، تعلیم سے علم الہی ہوتا ہے. اور علم ایک اللہ کا ہے، ایک غیر کا ہے. اللہ کا علم جو ہے یہ دین ہے، اور غیر کا جو علم ہے یہ علم ہے لیکن اللہ کا علم نہیں ہے. یہ چیزوں کا علم ہے، ایرے گہرے نتھو خیرے کا علم ہے، ایرے گہرے نتھو خیرے کی پی ایچ ڈی ہے. یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. فاتبعونی کے اندر جو اللہ پروردگار تعلیم دیتا ہے اس میں جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کا علم ہوتا ہے. جو اللہ کا علم ہوتا ہے وہی بندے کا علم ہوتا ہے. اللہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کا جو علم ہے جب کسی کو یہ ملتا ہے اس میں وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے. تار میں کرنٹ ہے تو ہر ایک کو لگتا ہے کہ تار میں کیا ہے؟ کرنٹ ہے. علم محبوب میں جو چیز جس کی محبت ہے اس کی محبت ہی ملتی ہے. اس لیے فاتبعونی کے اندر اللہ کا علم ہے، دین کا علم ہے. اور جس نے فاتبعونی دین کا علم چھوڑا، پنگوڑے سے لے کے قبر تک، وہ کس کا علم حاصل کرے گا؟ کیڑے مکوڑے کا؟ روٹی روزی کا؟ پاگل ہو گیا. رازق کدھر جائے گا؟ اللہ کدھر جائے گا؟ اللہ کا بندہ کدھر جائے گا جو آیا ہی تیرے لیے ہے؟ اس کے معجزے، اس کی کرامتیں اس کو دی گئی ہیں. ہر ایک نبی کو دیکھ لو، اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے معجزے اور اللہ کے ولیوں کو کرامتیں ملی ہیں. اور وہ کنہیں ملے کوئی یہ نہیں بتاتا، اللہ نہیں بتاتا وہ تمہیں دیے میں نے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ تمہیں دیا ہے جو اللہ دے نا.
اس کی خوشیاں منایا کریں۔ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندے، ماں باپ، یہ محبتوں کے نشیمن، یہ محبتوں کے دسترخوان جدھر بٹھا کر ہمیں محبتیں کھلاتے اور پلاتے ہیں، جو اللہ ہمیں دیتا ہے اسے قبول کیا کر۔ اللہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل والو یاد رکھنا کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرنا۔ پانی نعمت ہے، ٹھیک ہے، دودھ نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نعمتیں بنانے والا جو نعمت ہے وہ کیا ہے وہ بھی تو بتاؤ نا۔ قد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو تمہیں میں نے جو نعمت دی ہے، احسان تم پر کیا ہے، اس بعث فیہم رسولا، تم میں نے اپنا بڑا بندہ عظیم رسول جو ہے وہ بھیجا ہے۔ پانی، روٹی، کھدر، پوشاک، سردی، گرمی، یہ سارا کچھ نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں دینے والا ماں باپ جو ہے وہ کدھر گیا؟ ان کے صدقے یہ ساری نعمتیں پھر ملتی ہیں نا۔ اگر وہ نہ ہو، نگہبان نہ ہو، صاحبان نہ ہو، سر پر وہ کھڑا پہرے دار نہ ہو، اللہ اکبر، کہ یہ نعمتیں کدھر ہیں؟ یہ تو دنیا کی عارضی نعمتوں کے نگہبان ہیں جو ماں باپ ہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں، یہ سامان نہیں، دو جہاں کی نعمتوں کا جو حقیقت میں والی وارث اللہ ہے وہ دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ جہاں نہیں، جہاں والا، رحمت والا، محبت والا، علم والا، پیار والا، ہر چیز کی حقیقت اللہ، وہ دینے والا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا بندہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو رب محمد پر ایمان رکھتا ہوں، میرا تو نبی کا رب ہے۔ یہ ہے محبت کی باتیں۔ کتابوں میں نا کچھ نہیں آیا، ایک ہی چیز آئی ہے، حکم کے بعد اللہ کے بندے کی طرف آیا، وہی اللہ کے بندے کی طرف نازل ہوئی۔ اسے معلم کہا گیا ہے، اسے مزکی کہا گیا، علم کا وارث، حقیقت کا وارث، رحمت کا وارث، محبت کا وارث، مائیت دینے کا وارث اللہ کا بندہ ہے۔ جسے وہ محبت کرتا ہے اسے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کا بندہ اس سے محبت نہیں کرتا تو کیوں محبت نہیں کرتا، کیوں بغض کرتا ہے، کیوں اس سے دوری اختیار کرتا ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ جاہل ہے، جہالت پر اصرار کرتا ہے۔ اگر جہالت کا انکار کر دیتا تو اللہ کا بندہ ہوتا ہی تعلیم دینے کے لیے۔ ابو جہل کیوں بڑا لعنتی ہوا؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی، جہالت پر اصرار کرتا تھا اور معلم کا انکار کرتا تھا۔ پہلے حکم وہی ہے، پھر حکم کی وہی کی تعلیم دینے والا جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد علم، محبت کا علم ہے، باقی سارا کچھ اس کے بعد ہے۔ اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ آج میں نے تمہیں اپنا بندہ دے کر تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اگر اللہ کا بندہ نہ آتا تو دنیا انتظار ضرور کرتی، دین مکمل نہ ہوتا۔ جب اللہ پروردگار نے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے چمن میں ہوتا ہے دیدہ ور پیدا۔ جب اللہ کا بندہ آ گیا تمام انتظار ختم ہو گئے۔ انتظار ایک تلوار تھی جو ہر ایک کے کندھے پر، سر پر لٹک رہی تھی، سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا، طوفان آئے رہتے تھے، پھر اللہ کے بندے کو بلایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بندے کا صدقہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر اللہ کا بندہ جب آ گیا تو اللہ کے بندے کی تعلیم کا انکار کر بیٹھے، تعلیم کو چھوڑ دیا۔ قیامت تو اسی پر آتی ہے نا جو اللہ کے بندے کی تعلیم چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑ کے دیکھ لینا،
اگر سکون مل جائے تو مجھے آ کے کہہ دیں. جب کوئی اللہ کے بندے کی طرف آ جائے تو اسے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے بندے کی تعلیم جو ہے وہ علم ہے. علم میں اللہ پروردگار کی محبت ہے، اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ساتھ مل جاتا ہے. اگر آپ اور ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نبی رسول کا ساتھ حاصل ہے، اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کر، اللہ کا ہمیں ساتھ حاصل ہے، تو اس میں کیا بات ہے جو نہیں ہے؟ جس نے جس کے ساتھ محبت کی ہے وہ اس کے ساتھ ہے. مجھے بتائیے آپ کا اور میرا کون ہے اللہ نبی رسول کے علاوہ؟ مجھے بتائیے ہمارا کوئی ہے؟ کوئی ہماری جان پہچان، گھر بار، کوئی رشتہ دار، کوئی چاچا ماما جس کے پاس ہم نے جانا ہو؟ بتائیے، آپ بتائیے کوئی ہے؟ ہمارا تو ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے اللہ ہیں جو ہمارے رب ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے معلم ہیں، آخری نبی رسول ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے یہ سارے رشتہ دار جو اللہ پاک نے حکم میں بنا دیے وہ ہیں. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ ہیں تو ہمارے سارے ہیں. اگر وہ ایک نہیں ہے ہمارے پاس کیا کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم اللہ کو جا کے اگر یہ عرض کریں گے اللہ ہمارا تو کوئی نہیں، ہم کدھر جائیں؟ اللہ تو ہمارا ہے، تیرا بندہ ہمارا ہے. اللہ ہم نے تو پوری عارضی زندگی ان کے ساتھ محبت کی ہے، ان کا ساتھ چاہے، تو کیا اللہ کہے گا نہیں ایسے نہیں ہیں؟ اللہ کہے گا ایسے نہیں؟ اللہ نے تو کہنا ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہمیں اللہ ملا تو اللہ نے دیا، ہمیں نبی رسول علیہ السلام ملے تو اللہ نے دیے، ماں باپ ملے تو اللہ نے دیے. ہم نے کب رسم کو مانا ہے؟ ہم تو رسم کو نہیں مانتے. اگر مانا بھی ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، وہ جھوٹ ہے، ظلمات، اندھیرا ہے. کب ہم نے رسم کو مانا ہے؟ دل سے کب مانا ہے؟ غفلت میں مانا ہوگا. غفلت میں مان رہے ہیں، معافی بھی تو اسی کی مانگ رہے ہیں اللہ سے. دل سے تو ہم نے وہی مانا جو ہے. میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو مانا ہے. میرے ماں باپ ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کو مانا ہے. میرے سائیں جی ہیں، میں نے اپنے سائیں جی کو مانا ہے. میرے سائیں جی کے سائیں جی ہیں، میں نے مانا ہے. صحابہ کرام اہل بیت کے سائیں جی ہیں، انہوں نے مانا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو مان کر مانا ہے، اور جس نے جو دیکھا ہے وہ مانا ہے. تو اسی طرح ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبی. ہمارا ایمان تو سچا ہے بھائی. ہم نے جس کو مانا وہ ہے، اور جس کو تو نے سنا ہے، سنایا ہے، وہ دونوں کھوتے ہیں، گدھے ہیں، شیطان ہے، ایک نفس ہمارا ہے تو وہ بھی. لیکن دیکھیے نا وہ ہے کیا دیکھیے نا وہ ہے کیا. فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میں جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ حکم کے خلاف نہیں ہے. کل کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ پروردگار کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے. ہم جو جانتے ہیں اسی پر ایمان لانا چاہیے. پھر جب اس پر ایمان لے آتے ہیں اب تعلیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر جو اللہ جانتا ہے ہم بھی جاننا شروع ہو جاتے ہیں. دھوکے میں نہ اپنے آپ کو ڈالو، ضائع نہ کرنا، اپنے آپ کو برباد نہ کرنا. جو اپنے مال کو ضائع برباد کرتا ہے یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور جو اپنی حقیقت کے در پہ ہوتا ہے، رحمت کے در پہ ہوتا ہے، محبت کے در پہ ہوتا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ کے خلاف ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون سی چیز اپنے پاس رکھتا ہے؟ سارا کچھ ضائع برباد ہو جاتا ہے، سارا ہی ضائع برباد ہو جاتا ہے، لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، ہمیشہ لعنت میں پڑا رہتا ہے. جدائی ہے نا، ہمیشہ کی لعنت ہے. آئیے فتح بیونی میں اپنی زندگی گزاریں. پس فا جو ہے نا، فا کا معنی پس، شک نہ کرنا. جو ہے نا اس کو دیکھ لو. آنکھیں نہیں ہیں، اندھے ہو تو کوئی بات نہیں، کسی سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دے گا. کسی پر بھی تمہیں اعتبار نہیں، مت ماری گئی ہے. لو جی سنو، کسی پر بھی اعتبار نہیں. اپنے آپ نے ٹو کی چل ویکھ لا کسی پر تو ایمان لاؤ نا. اس لیے اتنوں پر ایمان لاؤ گے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے آپ پر ایمان لیا، اور جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر ایمان لیا. ایک غیب ہے، ایک موجود ہے. موجود سے غیب کا پتہ ہو ہی گیا ہے نا. ہیں تو بعد میں ہے، وہ پہلے ہے. امی ابا پہلے ہیں، تو بعد میں ہے. ان سے تو پیدا ہوا ہے، ان سے تو پیدا ہوا ہے، تو ان کو پیدا نہیں کر سکتا. اللہ پروردگار پہلے ہے، ہم اللہ سے پیدا ہوئے ہیں.
اور جو پہلے پیدا کرتا ہے اسے پیدا تو نہیں کیا جاتا، اس نے تو ہمیں پیدا کیا. یہ مثال اللہ نے دی ہے کہ اگر ماں باپ پہ جاتے ہو تو آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ ہیں ہی نہیں، اگر باپوں پہ جاتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں. کس پہ جاتے ہو بتا دو، اللہ وہی بتا دے گا اللہ وہی بتا دے گا. پھر یہ موٹی سی بات یہ بتا دی کہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، پہلے میں ہوں، میں علم رکھتا ہوں، تمہارے پاس علم نہیں ہے اس لیے میں تمہیں علم دیتا ہوں. علم والا خالق و مالک ہوتا ہے، اس نے سارا کچھ پیدا علم میں کیا ہوتا ہے. اب دیکھو میں علم والا ہوں کہ تمہیں علم دیتا ہوں. تم علم والے ہوتے تو بتاؤ، علم دیتے، علم والے تھے ہی نہیں. تم جو بھی پیدا ہوتا ہے کہہ نہیں سکتا میں علم والا، اس کا بڑا علم والا ہوتا ہے، اس کا بڑا علم والا ہوتا ہے. نبی رسول علم والا ہوتا ہے، نبی رسول کا بڑا علم والا جو ہے اس کو مانتے نہیں. اور پائی جڑی ہے نہیں کر انہوں تو منن دیا. پھر یہ مینٹل کیس نہیں ہونا تو پھر 10 کی ہونا. پھر یہ صحت مند ہونا ہے تو پھر مینٹل کیس والا کام چھاڑ دے جو ہونا ہے ہو جا. یہ ایک ہی بات ہے نا، یا مینٹل کیس ہوگا یا صحیح ہو جائے گا. تو مینٹل کیس اگر ہونا ہے تو مینٹل کیس والے کام بندہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسی کون سی بات ہے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کو اختیار ہم نے کیوں کرنا؟ اس لیے کوئی جن وین نہیں ہوتا، کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. اللہ نے تعلیم فرمائی ہوئی ہے، تعلیم میں جو علم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کرتا ہی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ یہ اسے جادو ہو گیا ہے، کیا اللہ جادو کرتا ہے؟ اللہ تو فتح بھی انہیں تعلیم دیتا ہے کہ کالا کیا ہے، گورا کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، ماں باپ کا غیر کیا ہے، نکاح کیا ہے، زنا کیا ہے. اللہ تو تعلیم دیتا ہے، اور تو اندر جا کے ڈھونڈنے لگا ہے. کیا ڈھونڈنے چلا ہے بھئی؟ اندر کیا ہے تیرے؟ یہ اندروں لب کے لے کے آਉਂدا، اللہ وال نہیں دا دھیان جانا. وسوسے والے مریض نو تسی ویکھ لو جی اے اندر اے بہ جاؤ گا کی یہ اندر کی جان دیا، اندر علم حاصل کرن چلا. واہ بھائی، فلاسفر تو اپنے آپ بہت بڑا علم والا جانتا ہے نا، تو جاہل ہوندا نہیں گا. بہت بڑا علم والا اپنے آپ کو جانتا ہے، اسے مسئلہ آ جاتا ہے، فلسفہ الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، پھر بیچارہ اندر ہی اندر سوچوں میں پڑ جاتا ہے. اللہ اللہ بیچارگی میں، ناسمجھی میں پکارتا ہے، پتہ نہیں ہوتا اس کو، اندر لبن جو لیا ہوتا ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور کون اس کو بتائے گا، میں ہی تو ہوں بتانے والا. پھر اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، ننگا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہاؤن لیا ہوتا بھجن لگ جاتا ہے کہ مینوں پتہ چل گیا سیب تھلے کیوں ڈگدا. چل کر ویکھیا کام ٹھیک ہو گیا. اس کا کیا ہو گیا جی؟ فلاسفر ہو گیا. فلاسفر ہو کے کیا ملتا ہے؟ علم بڑا اونچا مل گیا، کش شکل کا پتہ چل گیا ہے. جاہل بھی کہتا ہے ہر چیز جڑی آسمان تے سٹی ہے تھلے ہی آؤندی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے. یہ فلاسفر ہو گیا ہے، پیوٹن نیوٹن ہو گیا ہے، یہ بھی یہی بات کہتا ہے. اللہ کے بندے کو ادھر دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. جو چیزیں دیکھتا ہے اللہ پاک کے تعاون میں وہ دین بنانی ہوتی ہے، اللہ بتاتا چلا جاتا ہے. 2 پرندے آپس میں بیٹھے چوں 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 کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بتاتا ہے کہ یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، وہی باتیں ہو رہی ہوتی. انہیں کہڑا پرندیاں دی بولی دی PhD کی تھی، کچھ بھی نہیں کیا. اونٹ کہ مالک کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہ کہندا تو نماز عشاء پڑھن تو پہلوں سو جانا. اللہ نے بتایا یہ اونٹ جو بول رہا ہے نا یہ ہے وہ بات، علم ہو گیا نا. اللہ ساتھ ہوتا، ہماری جیب خالی ہے تو کیا ہوا یار؟ آج تک ہمارا کوئی کام رہ گیا ہے؟ ہماری جیب خالی ہے تو کیا ہمارے یار کی جیب بھری پڑی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا لے لیتے. پریشانی تو اسے جسے بڑے نہ ملے ہوں. ہمیں تو اللہ پاک نے اتنے بڑے دیے، ہمارے بڑے گنے کوئی گن نہیں سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کے اتنے بندے بڑے سب اللہ نے ہمیں دیے ہیں. ان سب کا والی وارث اللہ خود ہے. یہ تو گھرانہ ہی بڑا پیارا گھرانہ ہے. تو اس لیے دین میں ہے فتح بھی ہونی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے. نیکی کی توفیق پتہ کیا ہے؟ سنت ہے.
اللہ پاک نے ہمیں دو باتیں بتائی ہیں. ایک بات ہمیں اللہ نے حکم اپنا بتایا جس میں سارا کچھ دے دیا ہے، اور دوسری بات حکم کی تعلیم میں اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے. علم میں ان چیزوں کی محبت ہے، پھر ہماری ان کے ساتھ محبت ہو جاتی. یہ ابدی زندگی کا ساتھ. اب کوئی محبت میں داخل نہیں نہ ہوتا، اسے ابدی زندگی کا ساتھ نہیں ملتا. ہم امید کرتے ہیں اپنے اللہ پروردگار سے کہ دنیا میں ہیں تو ان کے ساتھ ہوں گے، اور دنیا سے جائیں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے. یہ ہمیں اللہ پروردگار نے تعلیم میں علم دیا ہوا ہے، علم میں ان کی محبت دی ہوئی ہے. ہمارا کوئی والی وارث اور نہیں ہے، ہمارے والی وارث یہی ہیں جن سے ہماری محبت ہے. وما توفیقی الا باللہ.